الرحمن الرحیم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اگلی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک صفت سورہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ بیان فرمائی ہے کہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا معین حق ہے۔ تو انسان اس کائنات میں، اس دنیا میں بہت سارے رشتوں کے ساتھ وابستہ ہے، منسلک ہے۔ اس میں ایک رشتہ تو وسیع تر کائنات کے ساتھ ہے، فطرت کے ساتھ ہے اس کا، اور دوسرا جو اس کا رشتہ ہے جس سے وہ منسلک ہے وہ سماج ہے۔ تو ان عناصر کا جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ایک حصہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اس کے علاوہ اس ماحول سے آزاد ہو کر اپنی ذاتی حیثیت سے یا ذاتی بنیاد پر کچھ حاصل کر سکے، تو فطرت نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں، سورج، ہوا، پانی، ان سے بھی ہم ان گنت فوائد حاصل کرتے ہیں، اور اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور وہ شکر کا احساس اتنا قوی ہو کہ ہمارے جو شب و روز کے لمحات ہمیں ہیں ان میں مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کی یاد شامل ہو جائے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کا اس طرح شکر ادا کرے گا وہی اصل میں مستحق ہے اس کی کائنات میں رہنے کا۔ اور دوسرا جو حق ہے وہ سماج کی نسبت سے ہے۔ تو سماج میں جو لوگ بستے ہیں، جو ہم مال کماتے ہیں، کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں ان لوگوں کا حصہ شامل ہے، اور انسانی شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں، اس حق کو، اس کا اعتراف کریں، اور جو ہم سے سوال کرتا ہے اس کو بھی وہ حق دیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں جو ہم سے سوال نہیں کرتے، ان تک بھی وہ حق پہنچنا